السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا اور ایمان اور بھروسے رکھنے والے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج تھے لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر ظاہری سیاسی مرضی اور اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائیوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسائیوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپسی آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اڑتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دیں کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کی آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک تاج سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو ماہراج سے بنا ہوا ہے اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب ہی اس کی روشن دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی زبان وقت دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدمع ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہارے خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اس قدر یہاں رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص
बना देना सख्त हकामत है। चुनांचा उसके शौहर ने फिर अल्लाह के सामने गिरियाजारी की, अर्ज किया कि अल्लाह ताला तू बड़ा रहीम व करीम है, तुमने अपनी इस बंदी को जन्नत का मजा सिखा कर उसको दुनियावी लज्जतों से निजात दे दी, और इसी तरह तूने उस एक मुखालिफ को एक मुआफिक बना दिया। मैं तेरे इस नियामत और इनायत का किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। अभी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रहा था कि अचानक फिर से एक हाथ जाहिर हुआ और उस रोशन मोती को उठाकर फिर गायब हो गया। नाजरीन, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उसके शुक्रगुजारी का फल जरूर अता करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी लालच के बजाय अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी लाफानी दुनिया और जिंदगी को बेहतर और रोशन करे। ये दुनिया एक धोखा है और आखिरत की जिंदगी ही हमेशा कायम रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बना सकें और इस फानी दुनिया में अपने ईमान पर मजबूत रहें और अल्लाह की जात पर भरोसा रखें और ईमान रखें और सब्र व शुक्र करें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें सब्र व शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का एक सबक दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे और हमें सब्र व शुक्र की तौफीक दे और इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका जारिया होता है।